ناظرین آداب، 12 مارچ 2024 مطابق یکم رمضان کے اودنامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ سماعت فرمانے جا رہے ہیں اودنامہ میں شائع اہم خبروں کے خاص حصے۔ مرکز کی مودی حکومت نے پورے ملک میں CAA یعنی شہریت ترمیمی قانون نافذ کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ لوک سبھا انتخابات سے قبل مرکزی حکومت کا یہ بڑا قدم ہے۔ حکومت نے ایک اہم فیصلہ کرتے ہوئے پیر کو شہریت ترمیمی قانون 2019 کو پورے ملک میں نافذ کرنے کا اعلان کیا۔ مرکزی وزارت داخلہ نے ٹویٹر پر ایک پوسٹ میں اس سلسلے میں اطلاع دی۔ پوسٹ میں لکھا ہے، وزارت داخلہ آج شہریت ترمیمی ایکٹ 2019 کے تحت قواعد کو نوٹیفائی کرے گی۔ یہ قواعد، جسے شہریت ترمیمی روز 2024 کہا جائے گا، CAA 2019 کے تحت اہل افراد کو ہندوستانی شہریت دینے کے لیے درخواست دینے کے قابل بنائے گا۔ اس کے تحت اب 3 پڑوسی ممالک کی اقلیتوں کو ہندوستان کی شہریت مل سکے گی۔ اس کے لیے انہیں مرکزی حکومت کے ذریعے تیار کردہ آن لائن پورٹل پر درخواست دینی ہوگی۔ اس ایکٹ کے مطابق 3 ممالک پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان سے آنے والے اور ہندو، سکھ، جین، پارسی، بدھ اور عیسائی کے 6 مذاہب کی پیروی کرنے والے ایسے تارکین وطن کو غیر قانونی تصور نہیں کیا جائے گا۔ حکومت کی جانب سے CAA نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد اپوزیشن جماعتوں نے حکومت پر تنقید کرنا شروع کر دی ہے۔ MIM کے سربراہ اسد الدین اویسی نے شہریت قانون کے نوٹیفیکیشن کے معاملے پر مرکز کو نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر X پر لکھا ہے کہ CAA پر ہمارا اعتراض جو کا تو ہے۔ CAA تفرقہ انگیز ہے اور گوڈسے کے نظریے پر مبنی ہے جو مسلمانوں کو دوسرے درجے کا شہری بنانا چاہتا ہے۔ انہوں نے مزید لکھا کہ کسی بھی مظلوم کو پناہ دے، لیکن شہریت مذہب یا قومیت کی بنیاد پر نہیں ہونی چاہیے۔ حکومت کو بتانا چاہیے کہ اس نے ان قوانین کو 5 سال تک کیوں زیر التوا رکھا اور اب ان پر عمل درآمد کیوں کر رہی ہے۔ وہیں نوٹیفیکیشن جاری ہونے پر لکھنؤ میں عیدگاہ کے امام مولانا خالد رشید فرنگی محلی نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وزارت داخلہ نے اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس بارے میں کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنے ملک کے قوانین پر یقین ہونا چاہیے۔ تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم قانون کا مطالعہ کریں گے اور پھر اس پر کچھ کہہ سکیں گے۔ مرکزی حکومت کی جانب سے شہریت ترمیمی قانون کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کے بعد پوری ریاست میں ہائی الرٹ ہے۔ پولیس اہلکاروں کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ DGP ہیڈ کوارٹر نے چوکسی بڑھانے کی ہدایت دی ہے۔ CAA نوٹیفیکیشن جاری کرنے کے امکان کے پیش نظر ریاستی پولیس نے 15 دن پہلے ہی تیاریاں شروع کر دی تھی۔ سپریم کورٹ نے پیر کو اسٹیٹ بینک آف انڈیا کی جانب سے 12 اپریل 2019 سے سیاسی جماعتوں کے لیے خریدے اور دیے گئے انتخابی بانڈز کی تفصیلات کو عام کرنے کے لیے 30 جون 2024 تک کا وقت دینے کی عرضی کو مسترد کر دیا۔ سپریم کورٹ نے آج SBI کو متنبہ کیا کہ وہ 12 مارچ تک الیکشن کمیشن میں تفصیلات جمع کرائیں، بصورت دیگر ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ سنیچر اور اتوار کے درمیانی رات گجرات کے جوناگڑھ میں حالات کشیدہ ہو گئے۔ یہاں افسران بڑی تعداد میں پولیس فورس کے ساتھ بلڈوزر لے کر پہنچے اور ایک درگاہ کو منہدم کر دیا۔ جوناگڑھ میں اس درگاہ کے علاوہ مختلف مقامات پر بنائے گئے 2 غیر قانونی مندروں کو بھی ہٹا دیا گیا ہے۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق درگاہ کو گرانے کا کام رات تقریباً 2 بجے شروع ہوا جو صبح تقریباً 5 بجے تک جاری رہا۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے پیر کو کہا کہ موجودہ وقت میں لکھنؤ نے ترقی کا جو ماڈل پیش کیا ہے اس سے سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کا خواب شرمندہ تعبیر ہو رہا ہے۔ اندرا گاندھی پرتشٹھان میں منعقد ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ 104 کلومیٹر لمبی اور 8 لین والی لکھنؤ آؤٹر رنگ روڈ، جسے کسان پتھ بھی کہا جاتا ہے، جس کا افتتاح وزیر اعظم نریندر مودی نے گروگرام سے کیا تھا، لکھنؤ میں ٹریفک جام کا مسئلہ حل کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ لکھنؤ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی طرف سے بنایا جا رہا گرین کوریڈور جو شہید پتھ کو گومتی ندی کے قریب کٹ کے ذریعے جوڑے گا، ٹریفک کی بھیڑ کو مزید کم کرنے کے لیے تیار ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے 3666 کروڑ روپے کے 206 ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھا۔ الیکٹورل بانڈ کو لے کر سپریم کورٹ کے فیصلے کا استقبال کرتے ہوئے سماجوادی پارٹی سربراہ اکھلیش یادو نے کہا کہ عدالت کے ذریعے الیکٹورل بانڈ کی فہرست سامنے آ جائے گی جس سے پتہ چل جائے گا کہ الیکٹورل بانڈ کس نے دیے ہیں اور کسے دیے ہیں۔ لوک سبھا انتخابات کے سلسلے میں سماجوادی پارٹی اور کانگریس کوارڈینیشن کمیٹی اجلاس کے بعد میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے یادو نے کہا کہ BJP نے جمہوریت کے لیے خطرہ پیدا کیا ہے۔ BJP حکومت میں ناانصافی ظلم شباب پر ہے۔
किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा है। बीजेपी हुकूमत रही तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ आइन खत्म कर देगी। शिया पीजी कॉलेज में कैरियर काउंसलिंग और जॉब प्लेसमेंट सेल के ज़ेर एहतमाम आज कॉलेज के हॉल में 2 रोज़ा कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम का इफ्तिताह मेहमान खुसूसी मौलाना डॉक्टर यासूब अब्बास ने किया। प्रोफेसर मुगन भास्कर श्रीवास्तव कन्वीनर कैरियर काउंसलिंग और जॉब प्लेसमेंट सेल ने मेहमानों और मुक़र्रिरीन का खैर मक़दम किया और कहा कि वो कॉलेज की इंतजामिया की तरफ से फराहम की जाने वाली आला सतही सहूलियात से भरपूर फ़ायदा उठाएं। शिया पीजी कॉलेज के प्रिंसिपल शब्बीर रजा बाकरी ने अपने पैगाम में कहा कि शहर के एक अहम इदारे की हैसियत से ये हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है कि हम अपने नौजवानों की ज़रूरियात को पूरा करें और उन्हें कैरियर के इंराफ के हवाले से माहिराना रहनुमाई फराहम करें। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर और साबिक़ वज़ीर आला अखिलेश यादव ने लखनऊ स्टेट ऑफिस के जिला हेडक्वार्टर पर वाक़े समाजवादी स्टडी सेंटर सिद्धार्थ नगर की सताइश की और समाजवादी पार्टी स्टेट ऑफिस में सेंटर का लोगो बड़े साइज में लगाने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि ये मरकज सोशलिस्ट नजरिए को समझने और सोशलिस्टों के ख्याल को जानने के लिए अहम है। अवधनामा में शायद जानूमा खबरों के मुताबिक रमजान मुबारक के आगाज के बावजूद इसराइली जाहिरियत ना रुक सकी। यकूम रमजान की रात इसराइली जंगी तैयारों ने गजा के इलाके रफा में बमबारी की, जबकि फिलिस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में नमाज की अदायगी से भी रोक दिया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली फोर्सेज ने जुनूबी गजा के शहर रिफा और वस्ता हिस्से में नौसिरात पनाह गुज़ीन कैंप पर उस वक्त हमले किए जब फिलिस्तीनी रमजान का पहला रोजा रखने की तैयारी कर रहे थे। दूसरी जानिब फिलिस्तीनी इसराइली फोर्सेस के सख्त हिफाजती इक़दामात और गजा में जंग और ग़िज़ाई क़िल्लत के दरमियान रमज़ान मुबारक की तैयारी कर रहे हैं, ताहम उन्हें मस्जिद अक्सा में नमाज की अदायगी की इजाज़त नहीं है। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया का कहना है कि हमारी तरफ से इसराइल के साथ बातचीत के दरवाजे अब भी खुले हैं। टीवी पर जारी बयान में फिलिस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास के सरबराह इस्माइल हनिया ने कहा कि सालिसकार और रमज़ान से क़ब्ल गजा में सीज़ फायर कराने में नाकाम हो चुके हैं, लेकिन हमास की जानिब से इसराइल से बातचीत के दरवाजे अब भी खुले हैं। माह रमज़ान के मौके पर अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि वो गजा की पट्टी को मजीद इमदाद पहुँचाने के लिए कोशिशें जारी रखेंगे और फौरी और पायदार जंग बंदी के लिए काम करेंगे। एक बयान में जो बाइडन ने जंग के नतीजे में गजा की पट्टी में फिलिस्तीनियों को जिस अजीम अलमिये का सामना है उस पर तशवीश का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनियों के लिए यह रमज़ान इंतहाई तकलीफ दे लम्हे पे आया है। गजा की जंग में फिलिस्तीनी अवाम को खौफनाक मसाइब का सामना करना पड़ा है। 30,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी हलाक हो चुके हैं, जिनमें ज्यादातर आम शहरी हैं, जिनमें हजारों बच्चे भी शामिल हैं। पाकिस्तान में नई वफाकी काबीना के अरकान ने 11 मार्च के रोज इस्लामाबाद के ऐवान सदर में मुनक़दा तकरीब में हलफ उठा लिया है। नई मुल्की काबीना के अरकान से हलफ सदर आसिफ अली जरदारी ने लिया। इससे कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर जरदारी को लिखे खत में वफाकी काबीना में शमूलियत के लिए 19 अफराद के नाम तजवीज़ किए थे। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।